نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، 3 منٹ کے مدرسے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو درس قرآن ہے اس کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 شامل ہے۔ یہ دوسرا رکوع چل رہا ہے اور دوسرے رکوع کا موضوع ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہ دوسرے رکوع کے اندر جو انسانوں کی 3 اقسام سورۃ البقرہ کے شروع میں جن کے بارے میں بات ہوتی ہے، خالص مومن، خالص کافر، اور دوسرے رکوع کے اندر خالص جو منافقین تھے ان کا تذکرہ ہے، جن کی کچھ عادات بد کا، ان کے رویوں کا تذکرہ اس رکوع کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن رب کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں، یہ مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ ان کا اندر کا مسئلہ ہے، ان کے اندر پرابلم ہے، ان کے دل کا مسئلہ ہے، یہ ان کے دماغ کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو جناب اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ ویسے جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے، جو مخلص جانثار دوست اور ساتھی ہیں، جو بدر میں ساتھ نکلے، جو احد میں ساتھ نکلے، جنہوں نے مالی جانی قربانیاں دی، جو ہر موقع پر حضور کے ساتھ رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ایمان لے کے آؤ۔ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے۔ بے وقوف اس معنی میں کہ یہ نمایاں ہو رہے ہیں، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ آگے چل رہے ہیں، ان کو جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں مل رہی ہیں، حضور کا ساتھ مل رہا ہے، اور مال و دولت یہ قربان کر کے یہ ہمیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہونے میں نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا کفر اور ہمارا نفاق سامنے نکل کر کے آ رہا ہے۔ اچھا ہوتا ہے یہ پیچھے رہتے، ہمارے ساتھ رہتے، تو ان کا بھی گزارا چلتا، ہمارا بھی گزارا چلتا۔ یہ رویہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف، ان کے اسی رویے کو مزید ایکسٹینڈ کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کی حرکت کیا ہے؟ فرمایا نمبر 14 کے اندر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جب یہ مومنوں کے پاس آتے ہیں، اہل ایمان سے ملتے ہیں، لقی یلقا، ملنے کے لیے آتے ہیں، قالوا آمنا، تو ان کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، ان کا اعتماد جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہاں سے نکل جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف۔ انٹرسٹنگ بات دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب یہاں سے چلے جاتے ہیں اپنی مجلس کی طرف، یا کفار کے پاس چلے جاتے ہیں، یا یہودیوں کے پاس، نصارہ کے پاس چلے جاتے ہیں، فرمایا جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ایمان ہے، ایمان سے باہر نکلیں گے تو شیطانی ہی شیطانی، آپ اس کو کفر کا نام دیں، آپ اس کو نفاق کا نام دیں، فسق کا نام دیں۔ فرمایا شیاطین، قالوا، تو کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ ان کو جا کے یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کو ان کی سرکشی میں کھینچنے جاتے ہیں جہاں پہ یہ اوندے منہ گرتے چلے جاتے ہیں، گویا کہ اب ان کا ہدایت کی طرف آنے کا امکان نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فائنل سٹیمپ لگائی ان کے کفر کے اوپر، فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، کہ انہوں نے خریدا لیا گمراہی کو، ضلالہ گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں۔ ان کے پاس ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، معجزات ہیں، سارا کچھ دیکھا، اللہ کی نصرت ہے، لیکن انہوں نے چھوڑا، گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، کوئی نفع نہیں دیا ان کی تجارت میں ان کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔